نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن علي رضي الله تعالى عنه قال لما كان يوم بدر تقدم عتبة بن ربيعة فتابعه ابنه وأخوه فنادى من يبارز فانتدب له شباب من الأنصار فقال من أنتم فأخبروه فقال لا حاجة لنا فيكم إنما أردنا بني أمنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا حمزة قم يا علي قم يا عبيد بن حارث فأقبل حمزة إلى عتبة وأقبلت إلى شيبة واختلف بين عبيدة والوليد البتان فأسخن كل واحد منهما صاحبه ثم ملنا على الوليد فقتلناه واختملنا عبيدة رواه آمن وأبو داود إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں بدر کے دن کفار کے لشکر سے عتبہ بن ربیعہ سامنے آیا، اس کے ساتھ اس کا بیٹا اور اس کا بھائی تھا، تین بندے تھے، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور خالد بن عتبہ، اور اس نے آ کر آواز دی من یبارز، کون ہے جو ہمارا مقابلہ کرے گا؟ روایت تھا ان کا مبارز طلبی، مبارزہ طلبی میں اس کو کہتے ہیں کہ دو دشمن لشکر آمنے سامنے آتے تھے تو ایک لشکر سے ایک یا چند آدمی باہر نکلتے اور کہتے کون ہے جو ہمارا مقابلہ کرے گا؟ جنگ خندق میں عمر بن عبد ود آیا تھا، اس نے مبارزہ طلبی کی تھی، اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مقابلے میں آئے تھے۔ یہاں جنگ بدر میں تین آدمی آئے تھے کفار کی طرف سے، عتبہ، شیبہ اور ولید۔ تو جب انہوں نے یہ چیلنج کیا تو تین انصاری نوجوان سامنے آئے، ہم تمہارا مقابلہ کریں گے۔ تو وہ جب سامنے آئے تو انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہم فلاں انصاری، فلاں انصاری ہیں۔ تو ان کا ہم تمہارے ساتھ، تم ہمارے مقابلے کے نہیں ہو۔ قریش کو بڑا فخر تھا کہ ہم بہت بڑے لڑاکے ہیں عرب میں اور ہمارا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے، ہم تم سے نہیں لڑیں گے، ہمارے جو شریک بھائی ہیں، ہمارے چچا زاد جو ہیں، ان میں سے کوئی ہمارے سامنے آئے، تمہارے ساتھ ہم لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ قریش کچھ لوگ یہاں آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جو مہاجرین مکہ سے آئے تھے، ان سے مقابلہ کرنا چاہتے تھے۔ جب انہوں نے یہ کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قم یا حمزہ، حمزہ اٹھو، علی اٹھو۔ عبیدہ بن حارث، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا کا نام حارث تھا، جو ان کو اسلام لانے کی تو بھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ 10 چچا تھے، جن میں سے 2 ہی اسلام نے قبول کیا، حضرت حمزہ نے اور حضرت عباس نے۔ تو یہ عبیدہ جو ہیں، عبیدہ بن حارث، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ حضرت علی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، اور حضرت حمزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ ان تینوں کو بلایا،
فرماتے ہیں حضرت علی کے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عتبہ کے مقابلے میں گئے، میں شیبہ کے مقابلے میں گیا، اور ولید اور عبیدہ کے درمیان تلواروں کے کچھ ایک دوسرے پر انہوں نے وار کیے اور دونوں نے ایک دوسرے کو زخمی کر دیا۔ تو جان لے کا دوسرا ہے کہ ہم ان کے مقابلے میں ہے، لیکن ان دونوں نے پہلے ایک ہی قبلے میں ان دونوں کو قتل کر دیا۔ عتبہ بھی قتل ہو گیا، شیبہ بھی قتل ہو گیا، اور ولید اور عبیدہ دونوں زخمی ہو گئے۔ تو فرماتے ہیں پھر ہم نے دونوں نے ولید پر حملہ کیا، اس کو قتل کر دیا، اور عبیدہ کو اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے، وہ بھی پھر بعد میں شہید ہو گئے تھے۔ اس حدیث پاک کو امام احمد اور ابو داؤد نے روایت فرمایا۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال بعثنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی سریۃ فعاش الناس حیصۃ فاتینا المدینہ فاختفینا بها وقلنا هلکنا ثم اتینا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم فقلنا یا رسول اللہ نحن الفرارون قال بل انتم مکارون وانا فیاتکم رواہ الترمذی وفی روایت ابی داود نابہ وقال لا بل انتم مکارون قال فدونونا فقبلنا یدہ فقال انا فیات المسلمین۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں ایک مہم پر روانہ فرمایا۔ جو مسلمان تھے وہ پیچھے ہٹے، دشمن طاقتور ہوگا، اور ہم واپس مدینہ واپس پہنچ گئے اور چھپ گئے۔ ہم ایک دوسرے سے کہنے لگے ہم نے تو اپنا بیڑا برباد کر دیا، جنگ سے ہم بھاگ گئے ہیں۔ تو یہ بات تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم کیسے حاضر ہوں گے؟ پھر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ ہم بگوڑے ہیں، تسلیم کیا کہ ہماری یہ غلطی ہے، ہم بگوڑے ہیں، جنگ سے بھاگ آئے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم بگوڑے نہیں ہو، تم پیچھے ہٹ کر حملہ کرنے والے ہو، تم ان لوگوں میں سے ہو جو جنگ میں شریک ہوتے ہیں اور سچویشن کو دیکھ کر پسپائی اختیار کرتے ہیں پھر حملہ کرتے ہیں۔ تم نے یہ کام کیا ہے کہ تم بھاگے نہیں ہو، بلکہ تم نے سچویشن کے مطابق پسپائی اختیار کی اور پھر دوبارہ تم حملے کرنے والے ہو، اور تم میرے پاس آئے ہو۔ آنا پھیا تو کم، وہ لشکر میں ایک گروہ پیچھے رکھتے تھے جو جب کسی کوئی آدمی جو مشکل میں پیش ہوتا تو ان کی مدد حاصل کیا کرتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ اس کو فیا کہا، لشکر کا فیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم میرے پاس آئے ہو، تو میں تو لشکر کا وہ حصہ ہوں جس کے پاس لشکر کا کوئی آدمی تکلیف میں آتا ہے، اس لیے تم بگوڑے نہیں ہو، تم پیترا بدر کا حملہ کرنے والے ہو۔ پھر فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ہوئے، اور ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کو بوسے دی، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دست اقدس کو بوسے دی۔ عن ثوبان بن یزید ان النبی صلی اللہ تعالی وسلم ناصب المنجنیق علی آل طائف، رواہ الترمذی مرسلا۔ حضرت ثوبان بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں کے خلاف منجنیق نصب کی۔ یہ اس وقت نہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف والوں نے پتھر مار مار کر لو لوان کیا تھا، اس وقت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تھے، ایک خادم ساتھ تھا۔ مکہ فتح کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں جدر جو قبائل آباد تھے ان پر حملہ کیا تھا، اس وقت کی بات۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں کے خلاف جو ہے وہ منجنیق نصب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
نماز جنازہ، جو آدمی فوت ہو جاتا ہے اس کی نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ فرض دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک فرض عین ہوتا ہے، ایک فرض کفایہ ہوتا ہے۔ فرض عین جو ہے وہ ہر آدمی پر ذاتی طور پر فرض ہوتا ہے، اور وہ نہیں ادا کرے گا تو وہ اس کے ذمہ فرض رہے گا۔ کفایہ یہ ہے کہ آبادی میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ کام کر دیں تو باقی بری ذمہ ہو جاتے ہیں۔ آبادی میں 1000 آدمی ہے، 400 آدمی 300 آدمی جنازہ پڑھ لیتے ہیں، باقی لوگ جو ہے وہ بری ذمہ ہو جاتے ہیں۔ اس کو فرض کفایہ کہتے ہیں۔ جس طرح اعتکاف سنت کفایہ ہے، کوئی بھی اعتکاف نہ بیٹھے تو ساری آبادی گناہ گار ہوتی ہے، ایک آدمی بیٹھ جائے تو ساری آبادی جو ہے وہ بری ذمہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ نماز جنازہ جو ہے یہ فرض کفایہ ہے۔ اس کے فرض ارکان اس کے 2 ہیں، 4 تکبیریں اور قیام، کھڑا ہونا بھی اس کا رکن ہے، اور 4 بار اللہ اکبر کہنا یہ بھی اس کا رکن ہے۔ اور نماز جنازہ کی شرطیں، اس کی شرطیں، پہلی شرط یہ ہے کہ جس کی نماز جنازہ پڑھائی جا رہی ہے وہ مسلمان ہو۔ مسلمان نہ ہو تو نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ اس کا جسم پاک ہو۔ غسل اس لیے کر دیا جاتا ہے، میت کو غسل اس لیے دیا جاتا ہے کہ غسل نہ دیا جائے تو میت پاک نہیں ہوتا اور اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی جا سکتی۔ تو میت کو بھی کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، اور اس کے کفن کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ تو پاک ہوں گے تو نماز جنازہ پڑھائی جائے گی۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ جو جنازہ پڑھنے والے ہیں میت تو اس کے سامنے ہونی چاہیے، آگے ہونی چاہیے، اور میت کا جسم موجود ہونا چاہیے، پورا جسم موجود ہو یا جسم کا اکثر حصہ موجود ہو، سر سمیت۔ اگر سر نہیں ہے اور باقی جسم سارا بھی موجود ہے تو جنازہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اس میں اختلاف نہیں ہے، بریلوی دیوبندی یہ سارے جو ہیں یہ حنفی ہیں، اور یہ احناف کا فتویٰ ہے کہ جنازہ تبھی پڑھایا جائے گا جب میت موجود ہو۔ غائبانہ نماز جنازہ احناف کے نزدیک اس کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت حضور صلی عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے نجاشی کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی تھی، وہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی خصوصیات میں سے۔ احناف کہتے ہیں کہ وہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی خصوصیت تھی کہ جب آپ نے جنازہ پڑھایا تھا تو اللہ تعالیٰ تو قدیر ہے، اللہ تعالیٰ نے نجاشی کی میت کو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے کر دیا تھا، اور آپ نے نماز جنازہ اس کے سامنے ہونے کی وجہ سے پڑھائی تھی۔ اس لیے باقی جو ہے وہ غائبانہ نماز جنازہ کی اجازت حنفی ائمہ نہیں دیتے، دوسرے ائمہ دیتے ہیں۔ اور تیسری اگلی شرط یہ ہے کہ جو نماز جنازہ پڑھتے ہیں وہ زمین پر ہوں، سوار نہ ہو، گھوڑ کسی چیز پر سوار ہو کر اگر وہ نماز جنازہ پڑھائیں گے تو وہ غلط ہوگا۔ اور اسی طرح میت کا بھی زمین پر ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی سواری پر ہے یا لوگوں نے ہاتھ پہ اٹھا رکھا ہے تو اس صورت میں نماز جنازہ جو ہے وہ نہیں پڑھی جائے گی، اس کی شرط پوری نہیں ہوگی۔ اگر بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ زمین پر سیلاب وغیرہ ہے اس قسم کی صورت میں، تو کسی چیز عذر کی وجہ سے جو ہے وہ میت کو زمین پر نہیں رکھتے، کسی چیز کے اوپر اس کو سوار کرتے ہیں، تو وہ عذر کی وجہ سے جائز ہوگی۔ بلا عذر جو ہے وہ اس کا اگر میت زمین پر نہ ہو تو نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔